بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شادی شدہ زندگی کے رشتے کو مضبوط بنانے میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ ہے آپ کا رویہ، آپ کی سوچ اور آپ کے الفاظ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شوہر کی کچھ عادتیں اس کے رشتے کو خود اس کے ہاتھوں سے ختم کر سکتی ہیں؟ آپ کا ایک غلط لفظ یا غلط رویہ نہ صرف بیوی کے دل کو توڑ دیتا ہے بلکہ آپ کے دونوں کے بیچ محبت اور بھروسے کا رشتہ کمزور کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان 8 باتوں کے بارے میں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بات کے پیچھے اسلام کا ایک گہرا پیغام ہے جو ہر شوہر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک نصیحت ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ پہلی بات، بیوی کے کپڑوں یا شکل کا مذاق اڑانا۔ عورتوں کی عزت کرنا ایک مرد کا فرض ہے، لیکن اکثر مرد اپنی بیوی کے کپڑوں، ان کے انداز یا شکل کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ بات اس کے جذبات کو گرانے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہو تو اپنی بیوی کی عزت کریں اور اس کے جذبات کا مذاق نہ بنائیں۔ دوسری بات، غیر عورتوں کی تعریف کرنا۔ ایک مرد کی زندگی میں اس کی بیوی اس کا ہمسفر ہوتی ہے، اور جب ایک شوہر کسی غیر عورت کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے تو وہ بات ایک تیر کی طرح اس کے دل کو چبھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، کیا میں اپنے شوہر کے لیے کافی نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو وہ عزت دو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے محبت اور وفاداری کا اظہار کریں، اور کسی دوسری عورت کی تعریف کرنا اس وفاداری کے خلاف ہے۔ تیسری بات، بیوی کے مائکے والوں کی برائی کرنا۔ اسلام ہمیں ہر انسان کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اور بیوی کے مائکے والوں کی عزت کرنا اس کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ جب آپ اس کے مائکے والوں کا مذاق بناتے ہیں یا ان کی برائی کرتے ہیں تو یہ صرف بیوی کا دل توڑتا ہے بلکہ آپ کا اپنی بیوی پر بھروسہ بھی کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ یہ ایک ذریعہ ہے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کا۔ چوتھی بات، ہر وقت شکایت کرنا یا تانا دینا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی کوششوں کی قدر کرے، لیکن جب ایک شوہر ہر وقت صرف شکایت کرتا ہے اور تانا دیتا ہے تو یہ اس کی بیوی کے جذبات کو گرانے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے اس کا انعام میں بڑھاتا ہوں۔ آپ اپنی بیوی کی چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کریں، اس کی کوششوں کو سراہیں اور اس کے جذبات کا احترام کریں۔ یہ رشتوں کی مضبوطی کا اثر ہے۔ پانچویں بات، اپنی بیوی کو دوسروں کی بیویوں کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کا مقابلہ دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا ہے تو یہ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر شخص کی ان کے مقام کے مطابق عزت کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کی تعریف کرتے تھے اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ بھی یہ سنت اپنا سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چھٹی بات، اپنی بیوی کی غلطیاں سب کے سامنے بیان کرنا۔ آپ کا گھر ایک جنت تبھی بنے گا جب آپ اپنے گھر کے مسائل کو گھر کے اندر ہی رکھیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کی غلطیاں سب کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ نہ صرف اس کا جذبہ گراتا ہے بلکہ آپ کا اپنی بیوی کے لیے بھروسہ بھی کم کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی غلطیوں کو کبھی سب کے سامنے نہیں بیان کیا۔ انہوں نے ہمیشہ شفقت اور نرمی سے ان کی تربیت کی۔ ساتویں بات، بیوی کے جذبات کو نظر انداز کرنا۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے اپنی بات شیئر کرتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے جذبات کو سمجھے، لیکن اگر آپ اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں یا اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتے تو یہ اس کے دل کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور بیویوں کے ساتھ نرمی اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔
اس کی باتوں کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا جذباتی ساتھی بننے کی کوشش کریں۔ 8ویں بات، بیوی پر بھروسہ نہ کرنا اور شک کرنا۔ ایک شادی کی بنیاد محبت اور بھروسے پر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں تو آپ اس بنیاد کو کمزور کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بیویوں پر بھروسہ رکھا اور ان کا یہ بھروسہ ان کے رشتے کی مضبوطی کا سبب بنا۔ قرآن کہتا ہے، شک ایک محبت بھرے رشتے کو ختم کر دیتا ہے، تو شک سے بچیں اور بھروسے کو بڑھاوا دیں۔ اور سب سے آخری بات، جب ایک عورت اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے جذبات کی قدر کرے، لیکن جب آپ اس کے جذباتی اظہار کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ اس کے دل میں ایک گہرا زخم دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بیویوں کے جذبات کی قدر کی اور انہیں آپ نے جذباتی سپورٹ دیا۔ دوستو، ہر رشتہ ایک بہت ہی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے۔ جب آپ اس ڈور کی قدر کرتے ہیں تو آپ کا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے الفاظ اور رویے کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ڈور ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ایک جنت بنے تو ان باتوں کا خیال رکھیں اور اپنے رشتوں میں عزت اور محبت برقرار رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتوں میں برکت نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے کمنٹ ہمیں بہترین ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔